صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ عز و جل کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بارش برساتا ہے۔ پھر جب وہ بندہ اپنے رب عز و جل کو پکارتا ہے، اے میرے رب عز و جل، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرے بندے تو جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں تجھے عطا فرماؤں گا، یا تو جلد ہی تجھے دے دوں گا، یا اسے تیری آخرت کے لیے ذخیرہ کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت مدائنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، میں نے جنگل میں ایک عورت کو دیکھا تو گمان کیا کہ شاید یہ بہت خوشحال ہے، لیکن اس نے بتایا وہ غموں اور پریشانیوں کی ہم نشین ہے۔ ایک مرتبہ اس کے شوہر نے ایک بکری ذبح کی تو اس کے بیٹوں میں سے ایک نے اپنے بھائی کو اسی طرح ذبح کرنے کا ارادہ کیا اور اسے ذبح کر دیا۔ پھر وہ گھبرا کر پہاڑ کی طرف بھاگ گیا اور بھیڑیا اسے کھا گیا۔ اس کا باپ اس کے پیچھے گیا اور پیاس کی شدت سے وہ بھی مر گیا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے اس سے پوچھا تمہیں صبر کیسے آیا؟ اس نے جواب دیا، وہ تکلیف تو ایک زخم تھا جو بھر گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو بصیر علیہ رحمۃ اللہ القدیر جو کہ نبینا تھے، فرماتے ہیں میں ایک بار حضرت سیدنا امام باقر علیہ رحمۃ اللہ القادر کی خدمت سراپا حضرت میں حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو آنکھیں روشن ہو گئی۔ جب دوبارہ ہاتھ پھیرا تو نبینا ہو گیا۔ حضرت سیدنا امام باقر علیہ رحمۃ اللہ القادر نے مجھ سے فرمایا، آپ ان دونوں میں سے کون سی بات اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ نمبر 1، آپ کی آنکھیں روشن ہو جائیں اور قیامت کے روز آپ سے بینائی کی نعمت کا اور دیگر اعمال کا حساب لیا جائے۔ نمبر 2، آپ نبینا ہی رہیں اور بغیر حساب و کتاب جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے۔ میں نے عرض کی جنت میں بے حساب داخلہ چاہیے، مجھے نبینا رہنا منظور ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اخروی مصیبتوں کے سامنے دنیاوی راحتوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ جہنم کا صرف ایک جھونکا عمر بھر کی راحت سامانیوں کو بھلا اور خاک میں ملا کر رکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اخروی نعمتوں کے سامنے دنیاوی تکلیفوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جنت کا صرف ایک پھیرا زندگی بھر کی تکلیفوں کو بھلا بسرا کر دے گا، اور دکھیارا بندہ اپنے سارے دکھ بھول کر یہی سمجھے گا کہ مجھے کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، قیامت کے دن اس دوزخی کو لایا جائے گا جسے دنیا میں سب سے زیادہ نعمتیں ملی، اور اسے جہنم کا ایک جھونکا دے کر پوچھا جائے گا، اے آدمی کیا تو نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی تھی؟ کیا تجھے کوئی نعمت ملی تھی؟ تو وہ کہے گا خدا عز و جل کی قسم نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس جنتی کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف میں رہا، اور اسے جنت کا غوطہ دیا جائے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے انسان کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی تھی؟ تجھ پر کبھی کوئی سختی آئی تھی؟ تو وہ کہے گا با خدا اے میرے رب کبھی نہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور نہ میں نے کبھی کوئی سختی دیکھی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی کوئی آفت آپ پڑے، خواہ طویل عرصے تک بے روزگاری یا بیماری دور نہ ہو یا مسائل حل نہ ہو، ہر موقع پر صبر اور صبر سے کام لینا اور آخرت کا ثواب حاصل کرنا چاہیے۔
حضرت سیدنا داود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، اے میرے رب، تیری رضا کے حصول کے لیے جو مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اس پریشان انسان کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں اسے ایمان کا لباس پہناؤں گا اور اسے کبھی بھی نہیں اتاروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں مصیبتوں پر، آزمائشوں پر، تکلیفوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔